ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہمارا ایک تسلسل رمضان سے شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھا گیا ہے بعد رمضان بھی، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تاریخ کے حوالے سے، موقع محل کے اعتبار سے جو کچھ باتیں یہاں پہ سامنے آ رہی ہیں، اس کا مقصد سیکھنا سکھانا ہے، علم کا دینا ہے، علم کا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں انسان کو دیا ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے علم. اور جس کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، اب علم کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے کہ علم جو دنیاوی سبجیکٹس ہیں جس کو پڑھایا جاتا ہے 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال، جس کو ڈگری حاصل ہوتی ہے، یا بعد کے بھی دوسرے، جیسے کوئی MBA حاصل کرتا ہے، کوئی ماسٹرز کرتا ہے، کوئی اور ڈاکٹریٹ کرتا ہے، کوئی PhD کرتا ہے، اپنے 20-25 سال لگاتا ہے. علم کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ جانکاری کے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں علم کو نور بتایا گیا ہے. العلم نور، علم ایک نور ہے. پھر شریعت مطہرہ میں علم معرفت الہی کا نام ہے. اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے. جب علم کا حاصل کرنا فرض ہے تو کون سے علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ تو ایک علم جس کا انسان کی بلوغیت سے لے کے انسان کی موت تک جو انسان کی ضرورت ہے، وہ ہے ایمان. ایمانیات کا علم انسان پر فرض کر دیا گیا ہے. ایمانیات کا علم انسان کو سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ہے وہ ہے ایمانیات. اور جس نے ایمانیات کا علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد میں جو دوسرے فرائض ہیں، جیسے کہ ایمان کے ساتھ میں نماز فرض ہے، ایمان کے ساتھ میں روزہ فرض ہے، ایمان کے ساتھ میں زکوٰۃ فرض ہے، ایمان کے ساتھ میں حج فرض ہے، ایمان کے ساتھ میں اور دوسرے فرائض ہیں جو ادا کرتے ہیں، جس کو جہاد، جس کو علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خود اپنے آپ پہ، اپنے اہل و عیال پہ، اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کو ان کا غلبہ ہو، فرائض میں سے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے ایمان چاہیے. اور ایمانیات کا علم انسان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں کہیں وہ علم ملتا ہے اس کو حاصل کرے. جس ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے اس ذرائع سے حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنی استطاعت دیا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے، فلانی جگہ پر ہے، فلانی جگہ سے حاصل کرنا ہے، جائے حاصل کرے. نہیں، آج تو ایسا ایک زمانہ آ چکا ہے جو نیٹ کے ذریعے سے جو پوری دنیا کو آپ ایسا ایک گھر بنا چکے ہیں. آپ یہاں پہ رہتے ہوئے دنیا کے کسی کونے میں انسان ہیں، اس سے باضابطہ فیس ٹو فیس جس کو بولا جاتا ہے، چہرے کو دیکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان سے
اپنی رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے اور ان سے ان کی اپن سن سکتے ہیں. بہت سارے ایسے سہولیات پیدا ہو چکے ہیں. اسی کے ذریعے سے آج کل ایک زمانہ گزرا بھی ہے، جو 2-3 سال ایسے گزرے ہیں لاک ڈاؤن کے، جس میں بھائی آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، آن لائن جاب ہو رہے ہیں، آن لائن ساری چیزیں آن لائن کر دی گئی ہے. یعنی کہ پوری دنیا کو اس علم کے ذریعے سے، یہ جو مادی علم ہے اس کے ذریعے سے ایسا ایک جا کر دیا گیا ہے، ایسا جما دیا گیا ہے ایک دوسرے کو کہ کہیں سے کہیں تک بھی اگر تمہارا تعلق ہے وہاں تک تم بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں. ایسی سہولیات پیدا کر دی گئی ہیں اس کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت ہے ایمان. اور جس کو ایمان ملا، ایمان پہ زندگی گزری، ایمان پہ موت آئی، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، بھلے وہ 100 سال گزرے. ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اس پہ قائم رہا، اسی پہ اس کی موت آئی، 1000 سال جی لے، وہ 1000 سال جی لے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کلمے کو اقرار بھی کرنا ہے، اس کلمے کے معانی کو سمجھنا ہے، اس کلمے کو تصدیق کرنا ہے. اور صداقت جب ہوتی ہے کہ انسان کا دل مانتا ہے، دل جب تصدیق کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ باہر اندھیرا ہے تو بولیں گے کہ نہیں، کیسا اندھیرا ہے باہر، باہر تو اجالا ہے. نہیں، باہر رات ہے، نہیں، کیسا ہو سکتا باہر رات، دن ہے، عصر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے. زبان اگر بول رہی ہے غلط، لیکن دل برابر وہی چیز کو تصدیق کرتا ہے جس کو بار بار دیکھا ہے، بار بار سمجھا ہے، بار بار دل نے محسوس کیا ہے، تو دل اس کی صداقت دے گا. زبان بھلے بولے گی، اگر میں اپنی زبان سے کسی اور کو قائل بھی کر لوں، نہیں بھائی رات ہے، باہر دیکھو اجالا نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو دل اندر سے ظاہری طور پر سامنے زبان رکھنے کے لیے کوئی زبان سے یہ کہہ دے ہاں جو آپ بول رہے ہیں ویسا ہی ہے، لیکن دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ نہیں، ویسا نہیں ہے، جو زبان بول رہی ہے وہ غلط ہے، جو دل محسوس کر رہا ہے وہ صحیح ہے. تو صداقت قلب ضروری ہے ایمان کے لیے، اور اس کی ایک مستقل محنت ہے. دل کے اوپر اتنی توجہ بھی چاہیے، دل کے اوپر اتنی نگاہ بھی چاہیے، دل کی کیفیات کو خود سمجھنے والا چاہیے کہ میں اپنے دل کی کیفیات کو سمجھوں، دل کے دروازوں کو کھولوں، دل کے دروازوں پہ پہرے دوں، میرے دل میں کون سی چیز آنی چاہیے، کون سی چیز نہیں آنی چاہیے، آنے والی چیز کیسی ہے، میں اس کو داخل کروں یا نہیں کروں. تو دل بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پورے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے، تو بولے قلب، تمہارا دل صحیح ہے، سب صحیح ہے، اعضاء صحیح چلتے ہیں، دماغ صحیح چلتا ہے، آنکھیں صحیح چلتے ہیں، ہاتھ پیر صحیح چلتے ہیں دل کے حساب سے. اگر دل خراب ہو چکا ہے، دل سڑ چکا ہے، ایسا ہے کہ کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، دروازے ہیں نہیں ہیں معلوم نہیں، کھنڈر بنا ہوا ہے دل. ایسی کیفیت دلوں کی اگر ہو گئی کہ اپنے دلوں کو کھنڈر بنا کے رکھ دیے ہیں، پتہ نہیں ہر قسم کی گندگی آ کے بسنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دیا ہے، ان نعمت میں یہ جو دل ملنا، اچھے دل ملنا، ایمان والے دل ملنا بڑی نعمتیں ہیں. ایمان والا دل جس کسی کو مل گیا، پھر اس کی حفاظت بھی ہو، اس کی ایسی حفاظت. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم جو نعمتیں تمہیں دیے ہیں اس کا شکر ادا کرتے رہو، شکر گزار رہو، ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان وہ دولت ہے کہ آ کے ٹک گئی تو ٹک گئی نہیں. ایمان آتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان چلے بھی جاتا ہے. یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے.
جب اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو یہ بڑھتا ہے، اور جب اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کتنا ہی اپنے آپ کو بتا لے ظاہر میں، اس کے اندر کی کیفیات اللہ جانتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، احادیث میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا گزرے گا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مسلمان ہوں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ کچھ لمحہ پہلے مسلمان تھے، کچھ لمحے کے بعد وہ کافر ہو گئے، تو ان کے وہ اعمال وہ حفاظت نہیں کر سک رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی، اور ایمان کے ساتھ میں جو احکامات اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، یہ قانون ہے، کوئی بھی ایک چیز ہے تو اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ تو ایمان وہ دولت ہے کہ جس کے ساتھ میں جو فرائض لگائے گئے ہیں وہ ادا کرنا ہی ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کافر بننے کے لیے بس ایک ہی عمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وقت دیا ہے، اس وقت سے اس وقت تک کا یہ نماز کا وقت ہے۔ ہاں مساجد میں ایک وقت طے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ وقت اس مسجد میں طے ہے، یہ وقت اس مسجد میں طے ہے، یہ وقت اس مسجد میں طے ہے، لیکن نمازوں کے اوقات کافی ہیں۔ آپ تہجد کے بعد سے یعنی صبح صادق کے بعد سے پورا فجر تک، طلوع آفتاب سے کچھ 5 منٹ پہلے تک کا وقت ہے نماز کے لیے فجر کی، اتنا بڑا وقت ہے۔ ادا جس کو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور پھر اس میں اور فضیلتیں ادا لینی ہیں تو پھر باجماعت پڑھنا ہے، جامع مسجد میں ادا کرنا ہے، حرم میں ادا کرنا ہے، حرم مدینہ میں ادا کرنا ہے، اس کی فضیلتیں حاصل کرنی ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کا وقت شروع ہو رہا، اختتام کے لیے عصر کے وقت کے قریب تک کا وقت ہے، عصر کا وقت شروع ہو رہا، غروب آفتاب تک کا وقت ہے، کافی وقت نمازوں کے لیے دیا گیا ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ اپنی نماز کو اپنے وقت میں ادا کر لے، کہیں پہ بھی ادا کرے۔ اگر مساجد میں جماعت کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے تو اس ایک فرض کی 27 گنا 28 گنا 30 گنا 70 گنا اضافے کے ساتھ میں نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جا رہی ہیں۔ تو فضیلتوں کے لیے یہ چیزیں متعین کی گئی ہیں، لیکن ضروری ہے نماز کی ادائیگی بھی ایمان کے ساتھ میں ہو۔ ایمان کا علم ضروری ہے، اس کو سیکھیں اچھی طریقے سے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما، علم نافع عطا فرما، وہ علم عطا فرما جو ہمارے ایمان میں ترقی کرے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، صالحین والے اعمال۔ نماز سب سے بڑا نیک عمل بتایا گیا ہے، اللہ نماز حقیقتوں والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ نماز کی کچھ حقائق ہیں، نماز کے کچھ باطن ہیں، نماز کا کچھ اخلاص ہے، ایمان کے ساتھ میں وہ نمازیں اللہ ہمیں عطا کرے کہ جو نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، مردود نہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک وکرم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بافضل الصلاۃ کلھا بافضل البرکات والکرامات کلھا والتسلیم دائما بدوامک ابدا بابدیتک وابقاء ببقائک عدد خلقک ورضا نفسک وزینۃ عرشک ومداد کلماتک وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اینما کانوا الی مشارق الارض ومغاربها ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا بحق فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔